بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر، میرا نام محمد منان ہے اور تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ میں اس وقت تقریباً 26-27 سال کا ہوں۔ میں نے 2 سال قبل پھپھو اور دادی کو ڈنڈوں سے پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ میرے دادا کے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ انہوں نے بھی اکثریت کی طرح بیٹے کو زیادہ محبت دی، یہاں تک کہ اپنی زمین سے بیٹی اور بیوی کا حصہ نہیں نکالا۔ ساری زمین اور گھر اپنے بیٹے یعنی میرے والد صاحب کے نام پر کر دیا۔ جب میرے دادا نے ایسا کیا تب بھائی کی محبت اور والد صاحب کے احترام میں میری پھپھو بھی خاموش رہی، اور میری دادی جان کو بھی بیٹے کی محبت نے نہ بولنے دیا بلکہ الٹا خوشیاں منائی گئی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرا۔ میرے والد صاحب نے جب جوانی میں قدم رکھا تو میرے دادا جان اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ میری دادی جان نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جلد سے جلد بیٹے اور بیٹی کی شادی کر دی، مگر تقدیر کو ان کی آزمائش مطلوب تھی، لہذا حالات میں بجائے سدھار آنے کے مزید بگڑنے لگے۔ یہاں تک کہ میری والدہ صاحبہ نے میری پھپھو پر پابندی لگا دی کہ وہ اپنے میکے نہیں آ سکتی، جسے تسلیم کر لیا گیا کیونکہ میرے والد صاحب بھی میری والدہ کی بات کو بھی حکم کا درجہ دیتے تھے، اور ان کی اسی کمزوری نے انہیں ذلت اور رسوائی دی تھی۔ میری پھپھو پر میکے آنے پر پابندی لگ گئی تو دوسری طرف ان کے سسرال والوں نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ کئی بار ان کو گھر سے نکال دیا جاتا، پوری رات وہ گھر کی دہلیز پر کھڑی رہتی۔ اگر سسرال والوں کو رحم یا شرم آ جاتی تو وہ صبح ان کو اندر بلا لیتی، اگر نہ آتی تو میری پھپھو آس پڑوس کے کسی خاتون کی منت سماجت کر کے ان کے گھر بیٹھ جاتی۔ اگر حالات مزید خراب ہوتے تو ہمارے آبائی گاؤں آ جاتے، یہاں ہی کسی کے گھر رک جاتی۔ چونکہ ہمارے گھر ان کے داخلے پر پابندی تھی تو مجبوراً جب وہ سسرال سے دھتکار جانے پر آبائی گاؤں آتی اور جس عزیز رشتہ دار کے گھر رہائش پذیر ہوتی، میری دادی بھی وہاں چلی جاتی۔ جب تک پھپھو گاؤں میں رہتی تھی دادی ان کے ساتھ رہتی اور ان کی واپسی کے لیے تگ و دو کرتی رہتی تھی۔ حالات کو مزید امتحان مقصود تھے۔ میری پھپھو کی بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہونے کے 2 سال بعد ان کو طلاق ہو گئی۔ اب ان کے لیے ہمارے پاس رہنے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا، میری والدہ صاحبہ رکھنے پر تیار نہ تھی۔ میرے والد صاحب نے برادری کے شرمندہ کرنے پر جیسے تیسے میری والدہ صاحبہ کو راضی کر لیا، اور یوں پھپھو ہمارے پاس منتقل ہو گئی۔ میری والدہ زیادہ عرصہ میری پھپھو کو برداشت نہ کر سکی، چند ماہ کے اندر ہی جھگڑے دوبارہ شروع ہو گئے۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ کے کہنے پر پھپھو کو گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیا۔ میری بزرگ دادی پتہ نہیں کس خوش فہمی میں گم تھی۔ انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ اگر تم نے میری بیٹی کو گھر سے نکالا تو میں بھی تمہارے پاس نہیں رہوں گی، بیٹی کے ساتھ ہی نکل جاؤں گی۔ میرے والد صاحب اب بھی خدا کے قہر سے نہ ڈرے اور دادی کو کہہ دیا کہ شوق سے نکل جاؤ۔ یوں میری دادی پھپھو اور پھپھو زاد ایک بار پھر بے گھر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسیلہ پیدا کیا اور ان کو گاؤں میں ہی یہ خالی گھر رہنے کے لیے مل گیا۔ گاؤں کے لوگ رائے خدا میں کچھ نہ کچھ دے جاتے اور کچھ پھپھو محنت مزدوری کر کے کما لیتی جو ان کی روزی روٹی بن جاتی، مگر جب میری پھپھو زاد کچھ بڑی ہوئی اسکول جانے لگی تو اس کے اخراجات کی خاطر رقم کی ضرورت پڑی۔ پھپھو اور دادی نے میرے والد صاحب کو جائیداد میں سے ان کا حصہ دینے کا کہا۔ میرے والد صاحب نے جب اپنی ماں اور بہن کے منہ سے حق لینے کی بات سنی تو ان کو غلیظ گالیوں سے نوازنے لگے۔ میری والدہ صاحبہ جلتی پر تیل کا کام کرنے لگے اور بات گالیوں سے بڑھ گئی۔ میرے والد صاحب نے اپنی بوڑھی ماں، بہن اور بانجی کو جوتے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ جب باہر میری دادی پھپھو اور پھپھو زاد کو جوتے مار رہے تھے تب اندر کمرے میں میری والدہ صاحبہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ وہ دونوں عورتیں میرے بیٹے کی جائیداد ہتھیانا چاہتی ہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، اور ساتھ ہی مجھے خود پر بیتے ایسے مظالم سنا رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جو کچھ پھپھو اور دادی صاحبہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کم تھا۔ خیر جب میرے والد صاحب نے اپنی ماں اور بہن کو جوتے مار کر گھر سے نکالا تو وہ پلٹ کر کبھی ہماری دہلیز پر نہ آئیں۔ یہاں تک میرے والد صاحب انہی کھیتوں میں کام کر رہے تھے جن کی خاطر اپنی والدہ کو جوتے مارے تھے تو ان کو کسی زہریلے کیڑے نے ڈس لیا۔ بہت عرصہ ان کا علاج چلتا رہا مگر وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہوئے اور تقریباً 8 سال شدید اذیت میں زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گئے۔ وہ مرتے مر گئے مگر دادی اور پھپھو ہمارے گھر نہیں آئیں۔ ان کی موت کے بعد جنازہ نکلنے سے کچھ وقت قبل آئیں اور 2 ٹوک کہا کہ جائیداد میں ہمارا بھی حق تھا، اگر جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے تو کم از کم گھر میں سے ہی حصہ دے دو، ہمارے پاس رہنے کو اپنا گھر تو ہوگا۔ میں نے دادی اور پھپھو کو کمرے میں لے گئے اور اپنی ماں کے سامنے ان کا مطالبہ رکھا تو میری ماں نے کہا کہ ان کو ایسے ہی حق دے دو جیسے تمہارے باپ نے ان کو دیا تھا۔
میرے باپ نے تو اپنی بہن ماں اور بھانجی کو جوتوں سے مارا تھا، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ ان سے کچھ وقت کی مہلت مانگی۔ میرے دل میں بھی فطور تھا، میں بھی ان کو حق نہیں دینا چاہتا تھا۔ بس چاہتا تھا 10واں گزر جائے، والد صاحب کی موت پرانی ہو جائے تو ان کا علاج کر لیتا ہوں۔ جو ان کو بہلا پھسلا کر بیچ دے، والد صاحب کو دفن کر دیا۔ والد صاحب کی وفات کے 1.5 ماہ بعد پھپھو اور دادی میرے گھر آئیں تو میں نے کمرے میں بند کر کے ان کو ڈنڈوں سے مارا، یہاں تک کہ میری دادی بے ہوش ہو گئی۔ پھپھو اور دادی کے دل میں میرا اتنا خوف بیٹھ گیا کہ اس کے بعد اگر وہ مجھے گلی سے آتے دیکھ لیتی تھی تو چھپ جاتی تھی۔ سامنے جس کا بھی گھر آتا اسی میں گھس جاتی تھی۔ یہاں تک اس بات کو 3 سال گزر گئے۔ آپ نے جب سے رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کو توبہ طیب ہونے کا متعلق بتانا شروع کیا ہے تو میں نے بھی توبہ طیب ہونے کا فیصلہ کیا۔ جا کر پھپھو دادی اور پھپھو زاد سے معافی مانگی، ان کو گھر لے کر آیا، ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ نہ صرف پھپھو کا بلکہ آدھی زمین پھپھو کے نام کروا دی۔ میں اب اپنا فارغ وقت پھپھو اور دادی کے پاؤں دباتے ہوئے گزارتا ہوں اور پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ میں نے ان کو اپنے والد صاحب کی قبر پر بھی لے گیا ہوں تاکہ میرے والد صاحب ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ رہیں۔ میں نے یہ اچھا عمل آپ سے متاثر ہو کر کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اختتام۔